جی السلام علیکم۔ جرمنی کے شہر برلن سے میں ماباش خان اس وقت آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں۔ آپ لوگوں اس بات کو نوٹ کر رہے ہوں گے کہ میں جو ہے نا کچھ دنوں سے بہت کم جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ پوسٹ کر رہی ہوتی ہوں۔ اس کی وجہ ایک تو یہی ہے کہ جب سوشل میڈیا کھولو جنگوں کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ کہیں جنگ سے معاملات خراب ہیں تو کہیں جو ہے نا وہ کہنا چاہیے نا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہیں جہاز گر جاتا ہے، کسی کے منہ میں مکھی چلی جاتی ہے، اس کا جو ہے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو بس یہی خبریں جو ہے نا وہ پڑھنے کو، دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں، جس سے دل بہت بوجھل ہوتا ہے۔ بہرحال ہم انسان ہیں اور ظاہر جان کسی کی بھی جائے، تکلیف میں کوئی بھی ہو، تکلیف ہمیں ہوتی ہے۔ اگر تو ہم ایک احساس کرنے والا دل رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اتنے حساس کیوں ہیں؟ تو میں کہتی ہوں بھائی میں انسان ہوں، میں جو ہے نا وہ کہنا چاہیے نا کہ میں بے حس نہیں ہو سکتی، اور ظاہر انسان ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کریں۔ تو ابھی جو ہے نا وہ رات کو جو خبر ہمیں ملی اس کا میں نے اس پر پوسٹ بھی لگائی تھی، لیکن مسئلہ یہ کہ میرے جو باقی کے جو فالوورز ہیں، جو ٹک ٹاک پر ہیں یا جو یوٹیوب پر ہیں یا جو انسٹاگرام پر ہیں، وہ بیچارے پھر ان چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں کہ میں جو ہے اگر ویڈیو نہ بناؤں تو ان کو نہیں پتہ چلتا کہ میری کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ تو اس لیے مجھے جو ہے نا پھر وہ ویڈیو بنانی پڑتی ہے۔ بس ابھی نکلی تھی کسی کام سے تو میں نے کہا چلیں پہلے آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی سی ویڈیو بناؤں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آگے جاؤں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ دکھ بھرا جو ہے نا وہ پڑھنے کو، سننے کو ایسا مل جاتا ہے کہ دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ اور رات سے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جو سٹوری اس وقت چل رہی ہے پورے میڈیا پر، پورا سوشل میڈیا اس سے بھرا ہوا ہے، ہر کوئی اپنی کچھ نہ کچھ بات کہہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا چلو پوسٹ تو میں نے ایک لکھ دی تھی، لیکن دل کا بوجھ ابھی بھی ہلکا نہیں ہوا ہے۔ تکلیف ہے کہ وہ کم نہیں ہو رہی۔ میرا جو اشارہ ہے وہ عائشہ خان صاحبہ کی طرف ہے، جن کا جو ہے نا وہ کراچی کے ایک اپارٹمنٹ میں انتقال ہوا اور 7 دن تک کسی کو نہ پتہ چلا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ ایک طرف تو مجھے اس بات کی تکلیف ہوتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج جو ہے نا وہ انسانیت کے جو ہے نا اس مقام پر نوحہ کروں کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، ہم کہاں ہیں۔ ہم مطلب چلو ہم تو جرمنی میں ہے نا، یہاں ہمارے جو ہے نا غیر مسلم ہمارے آس پڑوس میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب تک میری جو پڑوسن زندہ تھی، جرمن تھی، اور 90 ایئرس تک تو وہ اس گھر میں رہی ہے، بے شک اکیلی رہتی تھی، اور ہم اس کی جو ہے نا وہ مزاج پرسی کرتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ اوپر نیچے کئی ابھی بزرگ ہیں جن کا جو ہے نا وہ ان کے خود تو وہ نظر نہیں آتے، ان کے بچے نظر آتے ہیں، تو میں ان سے ضرور پوچھتی ہوں کہ تمہاری مما کا حال کیا ہے، تمہارے پاپا کا حال کیا ہے۔ تو اس طرح وہ پھر وہ بھی ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میں یہ سوال ان سے کیوں کر رہی ہوں۔ تو چلے ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا کہ آج جو ہے نا وہ ہم انسانیت کے اس لیول پر آ گئے کہ ہم کسی سے پوچھتے ہی نہیں کہ اس کا کیا حال ہے۔ اچھا دوسری طرف جو ہے نا وہ شاید آج کی زندگی اتنی مصروف ہو چکی ہے کہ جو ہمیں جو ہے نا اتنا الجھا کے رکھتی ہے کہ ہم کسی کو پوچھ ہی نہیں پاتے کہ وہ کس حال میں ہے۔ اچھا پاکستان جیسے ملک میں اس طرح کا سانحہ ہونا مجھے بڑی ہی تکلیف دے گیا، کیونکہ پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ مطلب ہم تو مسلم کنٹری کہتے ہیں نا اس کو، اور ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر بھوکا تمہارا پڑوسی سو جائے تو پھر وہ مطلب وہ انسان مومن ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم احادیث بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو پھر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ عائشہ خان صاحبہ جو ہے نا وہ کوئی ہفتہ جو ہے وہ ان کی میت جو ہے یا ان کی لاش کہہ لیں، ان کی لاش جو ہے ان کے اپارٹمنٹ میں پڑی رہی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ان کے بچے کہاں تھے، ان کی فیملی کہاں تھی، ان کے بچے کہاں تھے، ان کی فیملی کہاں تھی، ان کے دوست احباب کہاں تھے، جس میڈیا کو انہوں نے اتنا ساری زندگی میں کہوں گی کہ دی، وہ لوگ کہاں تھے۔ اچھا دوسرا پہلو اس کا مجھے یہ نظر آتا ہے کہ حقیقتاً آج کی دنیا میں اس قدر جو ہے نا وہ کہنا چاہیے نا کہ وقت کی قلت ہو چکی ہے کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر کوئی بھاگ رہا ہے۔ میں کسی ایک کو الزام نہیں ٹھہراتی، ہر بندہ بھاگ رہا ہے کہ آج کی دنیا میں یہ وقت ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی سے 2 منٹ کھڑی ہو کے یہ پوچھ لے کہ بھائی تم کیسے ہو۔
تو ایسے میں نے تو اپنا ایک رول بنایا ہوا تھا کہ میرا رول یہ تھا کہ میں ابھی بھی ہے، اب ظاہر ہے وہی والی بات کہ جب میں مصروفیت کی بات کر رہی ہوں تو اب میں بھی اتنی مصروف ہو گئی ہوں کہ بہت ساری جگہوں پر جہاں میں ہر وقت ان ہوتی تھی میں اب وہاں نہیں ہوں، لیکن ہاں وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی پوسٹ، کوئی نہ کوئی میسج شیئر کرتی رہتی ہوں تاکہ میرے ہونے کا لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہاں بھائی ابھی زندہ ہوں اور خیریت سے ہوں۔ تو میرا ایک یہ رول تھا کہ میں اپنے سے بڑوں کو جو ہے نا وہ ضرور جو ہے نا عید بقرعید پر یا پھر گاہے بگاہے جو ہے نا وہ میسج کر کے ان کی خیر خیریت پوچھتی رہتی ہوں، چھوٹوں کو نہیں بڑوں کو، کیونکہ مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے بڑوں کی خیریت جانوں، اور میں یہی وہ رکھتی ہوں یہ اصول کہ بھائی جو چھوٹے ہیں وہ ہمارا خیال رکھیں، ہم سے پوچھیں کہ ہم کیسے ہیں۔ یہ رول ایک ایسا افیکٹو رول ہے کہ اس سے جو ہے نا ہم مصروف ترین زندگی میں بھی اپنے قریب کے جو لوگ ہیں نا، قریبی رشتہ داروں کو تو کم سے کم جو ہے نا وہ ان کا جو ہے نا پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اچھا، دوسری طرف یہ جو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں ہمارے ہاں جو اولڈ ہوم ہے، اولڈ جو ہے نا وہ ہاؤسز ہیں جو جس کو کہتے ہیں نا اولڈ ہوم ہی آپ لوگ کہتے ہیں۔ اب بس آگے کھڑی ہو گئی، ایک سیکنڈ، یہ دیکھیں یہ ایک بلڈنگ ہے، اس کو میں کئی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ذکر کر چکی ہوں۔ یہ یہاں پہ اولڈ ہوم ہے جہاں پر جو ہے نا وہ اپنے دور کے ڈاکٹر، انجینئر، جو بڑے بڑے جو پائے کے جو بولتے ہیں نا جنہوں نے اپنی بھرپور زندگیاں گزاری ہیں، یہ یہاں پر جو ہے نا وہ ان کو جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کی نگہداشت مشکل ہو جاتی ہے پھر ان کو لا کے یہاں پر رکھا جاتا ہے، یا ان کا VIP ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کو ہر چیز جو ہے نا وہ پرووائڈ کی جاتی ہے، ہر طرح کی فیسلٹیز دی جاتی ہیں، وقت پر کھانا دیا جاتا ہے، وقت پر جو ہے ان کی دوا ہوتی ہے، وقت پر آرام کرایا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ان کو تنہائی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر آنے والے تمام لوگ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، باقاعدہ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اس طرح کے موج مستیاں کرتے ہوئے وہ اپنے گاڈ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو مجھے عائشہ خان کے اس سانحے سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس وقت پاکستان میں بھی اگر اس چیز کو جو ہے نا وہ کیا جائے، پرموٹ کیا جائے، اور اس چیز کا ذہن میں جو ہے نا رکھا جائے کہ بھائی اب ہماری بھی یہ اہم ضرورت ہو چکی ہے، کیونکہ دنیا بڑی تیزی سے بھاگ رہی ہے، کسی کے پاس کسی کے لیے وقت ہی نہیں ہے، لوگ بے حس ہو چکے ہیں، اولاد جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ سے غافل ہوتی جا رہی ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے ان کو سنبھالتے ہیں، ان کو دوا دیتے ہیں، ان کے جو ہے نا میں تو یہ کہوں گی جو بیچارے معذور ہو جاتے ہیں ان کا پوٹی پیشاب تک صاف کرتے ہیں۔ یہ بڑے مقدروں کی بات ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہر کسی کے نصیب میں یہ ہے۔ تو آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں ہر طرح کی مشکل پریشانی سے دور رکھے۔ اور میری ساس کی ایک دعا تھی، ہماری ساس ایک دعا مانگا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلتا ہاتھ پیر رکھنا مرتے دم تک۔ تو یہی دعا آپ لوگوں کے لیے بھی ہے اور یہی دعا اپنے لیے بھی ہے۔ بہت شکریہ۔